میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 4 روزہ دورہ چین مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کا یہ جو دورہ چین تھا اس پر جو ہے وہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، اقتصادی ماہرین کی طرف سے اور اس کے ساتھ جو میڈیا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ اس دورے کی کامیابی کے جو حکومتی دعوے ہیں ان پر جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ تھا وزیر اعظم کا دورہ چین، اس دورے کے جو مطلوبہ نتائج حاصل کیے جانے تھے یا جو اہداف اس دورے کے لیے حکومت پاکستان نے طے کیے تھے، پاکستان کی اقتصادی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، سی پیک کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے وہ اہداف جو ہیں وہ پورے اس دورے میں نہیں ہو سکے۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ اسی معاملے پر کریں گے کہ آیا یہ جو اہداف ہیں یہ کیوں پورے نہیں ہو سکے، اور یہ وزیر اعظم کا جو دورہ چین تھا اس سے مطلوبہ نتائج پاکستان کو کیوں نہیں مل سکے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بظاہر جو ہے وہ پیش آئی ہے، وہ جو چینی حکومت ہے اور خاص طور پر جو وہاں پر چینی کمپنیاں جن کی طرف سے پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں کے تحت سرمایہ کاری کی گئی ہے، ان کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت پر جو تحفظات ہیں، اور خاص طور پر جو ایک تاثر ہے کہ پچھلے 3.5 سال کے دوران پاکستان میں سی پیک کے جو منصوبہ جات ہیں ان کو جو ہے وہ نظر انداز جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے سی پیک کے تحت جو کمپنیاں ہیں، چینی کمپنیاں ہیں اور سرمایہ کار ہیں، ان کو جو پاکستان میں درپیش مسائل ہیں ان کے حل کی طرف حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اس حوالے سے جو چینی حکومت ہے اس کو بھی تشویش ہے، جس وجہ سے اس دورے کے دوران پاکستان ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ گیا تھا، ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ وزیر اعظم گئے تھے، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی صورتحال جو ہے وہ کوئی حوصلہ افزا اس طرح بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو اعتراض تھا جو چینی حکومت کی طرف سے اور چینی سرمایہ کار کمپنیوں کی طرف سے کہ اس وقت پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے اس میں جو ہے جو چینی سرمایہ کار کمپنیاں ہیں جنہوں نے توانائی کے شعبے میں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، وہ کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اس سرکولر ڈیٹ کی زد میں آ چکی ہیں، جس سے ان کے جو کاروبار ہیں اور ان کے جو آپریشنز ہیں ان کی کمپنیوں کے پاور پلانٹس کے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اب تک کی اعداد و شمار کے مطابق اب تک جو ہے 250 ارب روپے جو ہیں وہ چینی توانائی جو کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو اس وقت پاور پلانٹ چلا رہی ہیں ان کے سرکولر ڈیٹ کی زد میں آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو نئے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ان کو قرضہ جات کی فراہمی کے لیے جو وہاں پر چینی جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ اب گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور جس وجہ سے نئے جو منصوبہ جات ہیں
وہ شروع نہیں ہو رہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی جو مثال ہے وہ گوادر پاور پلانٹ کی ہے۔ یہ گوادر پاور پلانٹ جو ہے یہ 300 میگا واٹ کا منصوبہ ہے، اور اس سے گوادر شہر اور گوادر پورٹ اور گوادر انڈسٹریل ایریا اور اس کے گرد و نواح کو اس پاور پلانٹ سے جو ہے وہ بجلی فراہم کی جانی تھی۔ اور یہ منصوبہ جو ہے یہ سی پیک کے فیز 1 کا منصوبہ تھا، اور اس پر $542 ملین جو ہیں وہ خرچ کیے جانے تھے، اور یہ منصوبہ جو ہے ابھی تک جو ہے اسی وجہ سے شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ اس منصوبے کے لیے جو چینی انشورنس کمپنی ہے اس نے قرضہ جات کے لیے جو گارنٹی فراہم کرنی تھی اس سے اس وجہ سے انکار کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی جن چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ان کے اربوں روپے 250 ارب روپے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ سٹاک اپ ہو چکے ہیں، اور حکومت پاکستان پر دباؤ کے باوجود ابھی تک جو ہے چینی کمپنیوں کو اس 250 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ میں سے جو ہے کوئی بھی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کئی منصوبہ جات ہیں جو التوا کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر گوادر کے اندر ہی جو ایئرپورٹ کا منصوبہ ہے یہ بھی فیز 1 کا منصوبہ تھا، اور اس پر بھی جو ہے سی پیک فیز 1 کے تحت جو ہے 2018 تک اس منصوبے کو مکمل کیا جانا تھا، لیکن 2018 تک تو یہ منصوبہ شروع ہی نہ ہو سکا۔ 2019 میں یہ منصوبہ شروع ہوا، اور اس کی بھی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 2022 تھی، لیکن اب اس پر بھی سست روی کے باعث جو ہے اب اس کی جو تکمیل ہے وہ بھی اکتوبر 2023 تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو ایئرپورٹ کے ساتھ اس منصوبے کے ساتھ جو دیگر چھوٹے منصوبہ جات تھے وہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکے، خاص طور پر یہاں پر جو ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ جو تھا وہ جہاں پر لگنا تھا اس کے لیے ابھی جو ہے کام اس پر کوئی ابتدائی کام جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہو سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کا ایک سب سے بڑا جو منصوبہ تھا اور فیز 1 کا منصوبہ تھا وہ ML1 ریلوے کا جو پروجیکٹ تھا اس پر بھی جو ہے حکومت جو ہے 3.5 سال میں کام کا آغاز کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس منصوبے کی جو ابتدائی طے شدہ لاگت تھی وہ $6 ارب تھی، لیکن اب اس منصوبے میں تاخیر کے باعث جو ہے اس کی جو لاگت ہے اب وہ $6 ارب سے بڑھ کر اب جو ہے وہ $9 ارب سے انکریز کر چکی ہے۔ تو اس وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین کے دوران جو ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ML1 کا اس میں بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس منصوبے کے لیے جو بنیادی فالو اپ کیا جانا تھا وہ فالو اپ اس طرح نہیں کیا جاتا، اور اب حکومت جو ہے وہ IMF کے دباؤ میں اس منصوبے کو شروع کرنے سے گریز کر رہی ہے، اور حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ستمبر میں جب IMF کا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس منصوبے پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے شروع کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا سی پیک کے تحت دوسرے فیز کے اندر جو سب سے بڑا اقدام ہونا تھا، اور یہ کام جو ہے اس PTI کی حکومت کے دور میں ہونا تھا کہ یہاں پر جو اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ سی پیک کے تحت بنائے جانے تھے، اور وہاں پر
جو ہے چائنیز انڈسٹری جو ہے وہ چائنا سے یہاں پاکستان کے اندر ان اکنامک زونز کے اندر شفٹ ہونی تھی، ری لوکیٹ ہونی تھی، وہ چینی انڈسٹری کی پاکستان میں ری لوکیشن کا جو عمل ہے اب وہ بھی شروع نہیں ہو سکا، اور بدقسمتی سے اب یہ جو انڈسٹری پاکستان میں شفٹ ہونی تھی، پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز کے اندر لگائی جانی تھی، اور وہ انڈسٹری اب جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے اب وہ چینی کمپنیوں نے ٹرانسفر کر دی ہے، وہاں منتقل کر دی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے پاکستان کا اس حوالے سے نقصان ہے، اور یہ انڈسٹری اس لیے بھی شفٹ نہیں ہو سکی کہ یہاں پر جو اسپیشل اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں، ان اسپیشل اکنامک زونز کو چلانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت ایک پراپرٹی ڈیلر کے طور پر کام کر رہی ہیں، زمین کو ایکوائر کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ کر کے آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو سہولیات سرمایہ کاروں کو، چینی سرمایہ کاروں کو فراہم کی جانی تھی، وہ سہولیات خصوصاً بجلی، پانی، گیس اور دوسرا جو انفراسٹرکچر فراہم کیا جانا تھا، اس طرف جو ہے اب وہ وفاق کے زیر انتظام بھی اور پنجاب کے زیر انتظام بھی جو کمپنیاں ہیں وہ اس حوالے سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر سکیں، اور اس کے ساتھ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جو سرمایہ کاروں کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جانی تھی، وہ قانون سازی بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے نہیں کی جا سکی۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت درپیش کہ جو چینی باشندے پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی کا جس طرح شکار ہو رہے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ چینی کمپنیوں کی اور چینی حکومت کی تشویش ہے، اور چینی حکومت کی طرف سے چینی باشندوں کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان میں اس کو بڑھانے کے جو مطالبات ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور اس سے جو ہے جو چینی حکومت کو جو تحفظات ہیں، جو سی پیک کو نظر انداز کرنے کی شکایات ہیں، تو اسی وجہ سے اس وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران کوئی بڑے معاہدے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی معاہدے یا پاکستان کی طرف سے دیگر جو درخواستیں کی گئی تھی، ان میں خاص طور پر پاکستان کی طرف سے ایک اس دورے کے دوران یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ اس وقت چونکہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ کے اندر اور ٹریڈ کے اندر جو پارٹنر ہے وہ چین بن چکا ہے، جبکہ جو تجارتی توازن ہے وہ پاکستان کی بجائے چین کی فیور میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ تر ہماری امپورٹ جو ہے وہ اس وقت چائنا سے ہو رہی ہے، تو اس پر پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس وقت چین کی طرف سے پاکستان کو 4.5 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ٹریڈ فائنانس فیسیلیٹی جو ہے چینی حکومت کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 10 ارب ڈالر تک کیا جائے، جس کے تحت جو پاکستان سے جو مختلف قسم کی جو اشیاء ہے یہاں سے جو ہیں چین کو یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکیں۔ خصوصاً پاکستان کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو چاول ہیں اس کی لمٹ جو ہے اس کو بھی بڑھا کر جو ہے 1 ملین جو 10 لاکھ میٹرک ٹن تک جو ہے اس کو کیا جائے، اور سیمنٹ سمیت دیگر جو اشیاء ہیں پاکستان میں وافر مقدار میں ان کو خریدنے کے لیے جو فیسیلیٹی ہے چینی حکومت کی طرف سے وہ فراہم کی جائے۔ لیکن اس حوالے سے بھی چینی حکومت نے کوئی واضح اور خاطر خواہ جو ان کی طرف سے جواب ہے وہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے کوئی انکار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چینی حکومت کی طرف سے اس پر غور کرنے کا جو ہے
وہ وعدہ ضرور کیا گیا ہے. اس سے آگے جو ہے وہ چیزیں اس طرح نہیں بڑھ سکیں. تو اس میں دیکھیے کہ اب چینی حکومت کی طرف سے حکومت پاکستان کو جو ہے وزیر اعظم، جو چینی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پر یہ بھی اب کہہ دیا ہے کہ یہ جو سی پیک ہے اس کا دائرہ کار اب صرف پاکستان تک محدود نہ رکھا جائے. اس کا دائرہ کار جو ہے وہ خطے کے دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف جو ہے وہ بھی بڑھایا جائے. لیکن اس سلسلے میں جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ بھی چینی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ جلد کیے جائیں. اور دوسرا یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے دیکھیے ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو چینی کمپنیاں ہیں 21 جو سیکٹر ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. اور دیکھیے یہ تو ایک کتابچہ تھا جو ڈیلیگیشن وزیر اعظم کے ساتھ گیا تھا. اب وہ ایک مختلف جو یہ 21 سیکٹرز ہیں پاکستان کے، ان سیکٹرز کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک جو انویسٹمنٹ گائیڈ ہے یہ تیار کی گئی تھی، جو وہاں پر جو ہے وہ چینی حکومت کے اعلیٰ حکام کو بھی دی گئی. اور جو چینی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، کچھ کی براہ راست ملاقات ہوئی، اور اکثر جو سی اوز تھے ان کے ساتھ آن لائن وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں. تو وہاں پر یہ تو گائیڈ جو ہے، انویسٹمنٹ گائیڈ جو ہے پاکستان کی طرف سے ابھی چینی سرمایہ کاروں کو دی گئی ہے. اس پر جو ہے ابھی کمٹمنٹ جو ہے واضح طور پر جو ہے اور کوئی ایگریمنٹ اس حوالے سے جو ہے ان چینی سرمایہ کار کمپنیوں کا وہ اس طرح جو ہے ابھی ممکن نہیں ہوا. تو اس حوالے سے جو ہے مستقبل میں چینی حکومت نے بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کی جو ہے وہ وعدہ ضرور کیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب یہ ہمارا وفد پاکستان واپس آیا تو اس وقت جو ہے ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر اطلاعات دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی. اور اس پریس کانفرنس میں جو ہمارے منصوبہ بندی کے وزیر ہیں اسد عمر وہ تو شریک ہی نہیں ہوئے، جبکہ جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین وہ وہاں ساتھ کھڑے تھے، اور جو جو مشیر تجارت ہیں رزاق داؤد وہ بھی کھڑے تھے. لیکن جب وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اس پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ شوکت ترین سے کہا کہ آپ بھی آئیں اور آپ بھی کچھ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ اپنا جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن شوکت ترین صاحب نے کہا کہ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور وہ وہاں سے چلے گئے.